جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ جو ملک کی موجودہ تمام سیاسی صورتحال ہے، جس طریقے سے پاکستان کے اندر ایک بیرونی سازش کے تحت ایک امپورٹڈ حکومت کو نافذ کیا گیا ہے، اس امپورٹڈ حکومت کے ایک ماہ کے اندر نتائج آپ کے سامنے ہیں کہ آج ان سے حکومت جو ہے وہ سنبھالی نہیں جا رہی۔ جو دوست ممالک تھے ان کے پاس کشکول اٹھا کر یہ گئے، وہاں سے ان کو جو ہے وہ سرخ جھنڈی جو ہے وہ دکھا دی گئی ہے، اور بنیادی طور کے اوپر جو ان کے 3-3.5 سال کے دعوے تھے کہ ہم آ کر جو ہے وہ مہنگائی کا خاتمہ کریں گے، ہم آ کر جو ہے وہ قیمتوں کو نیچے لے کر آئیں گے۔ میں ان کو یہ اس وقت بھی ہم چیلنج کیا کرتے تھے، آج بھی ہمارا چیلنج ہے، کوئی ان 3 چیزوں کا نام بتا دیں، جو 3 چیزیں عالمی سطح کے اوپر مہنگی ہوئی اور عمران خان نے پاکستان کے اندر ان چیزوں کو جو ہے وہ مہنگا کیا ہو۔ اس کی بنیادی وجہ پیچھے تھی کہ عالمی سطح کے اوپر قیمتیں بڑھ رہی تھی، یہ بات ہم ان کو بھی سمجھاتے تھے، لیکن یہ عوام کے ساتھ مسلسل جھوٹ بولتے تھے۔ عمران خان نے کسی بھی چیز کی قیمت خود سے نہیں بڑھائی جب تک اس کی قیمتوں میں عالمی سطح کے اوپر اضافہ نہ ہوا، چاہے وہ پٹرول کی قیمتیں تھیں، ڈیزل کی قیمتیں تھیں، اشیاء خرد و نوش بہت ساری، ہمارا گھی امپورٹ ہوتا ہے، دالیں امپورٹ ہوتی ہیں، ان کی قیمتوں کا وجہ تھی۔ کووڈ کی وجہ سے جو کنٹینر ٹریفک ہے اس کی پرائسز میں بہت زیادہ اضافہ ہو چکا ہوا ہے، لیکن اب دیکھیں کہ پچھلے 27 سال کی پچھلے 1 مہینے میں جو مہنگائی کی شرح آئی ہے اس نے پچھلے کئی سالوں کا جو ہے وہ ریکارڈ توڑ دیا ہے۔ یہاں پر IMF کے معاملے میں غیر یقینی کی صورتحال ہے، یہاں پر قیمتیں ان سے کنٹرول نہیں ہو رہی۔ وہ آٹا جو شہباز شریف کا جھوٹ پکڑا گیا، کہتے ہیں میں نے سستا کر دیا، ہمارے دور میں ہم نے کسان کو 2000 روپیہ فی من گندم کی قیمت بھی پہنچائی اور عام آدمی کو سبسڈی فراہم کر کے 20 کلو کا آٹے کا تھیلا 1100 روپے میں فراہم کیا۔ اب آٹے کے تھیلے کی قیمت جو ہے وہ 1310 روپے 20 کلو آٹے کے تھیلے کی قیمت ہو گئی ہے۔ گھی 500 روپے کلو ہو گیا ہے۔ اب جو ہے یہ آٹا 35 روپے کلو کریں، چینی 50 روپے کلو کریں، پٹرول 75 روپے لیٹر کریں، گھی 150 روپے کلو کریں، جو ان کا دعویٰ تھا۔ معاملہ یہ ہے کہ نئے پاکستان میں تو آئے روز میڈیا بھی ہم سے قیمتوں کا سوال کرتا تھا، آئے روز جو ہے وہ ہم سے ہر چیز پہ سوال ہوتے تھے، لیکن پرانے پاکستان کے اندر اگر قیمتیں بڑھتی ہیں تو سارے خاموش ہو جاتے ہیں، سوال ہونا بھی بند ہو جاتا ہے۔ پرانے پاکستان کے اندر جو ہے وہ اداروں کے اوپر تنقید شروع ہو جائے، اس کے اوپر بھی سوال ہونا جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے۔ تو بنیادی طور کے اوپر یہ حکومت عوام کو ریلیف دینے میں بھی ناکام ہے، ان سے حالات سنبھل نہیں رہے۔ ان کا فوکس کیا ہے کہ 24 لوگ کابینہ کے اندر وہ ہیں جو کہ کرمنلز ہیں، جو کہ بیلز کے اوپر ہیں، جو کہ ضمانتوں کے اوپر ہیں، اور سب سے بڑا جو کیس ہے وہ کرائم منسٹر شہباز شریف کے اوپر ہے اور ان کے بیٹے جعلی وزیر اعلیٰ پنجاب کے اوپر ہے، جو کہ فلیٹیز ہوٹل کے وزیر اعلیٰ ہیں، جنہوں نے 40 ارب روپے کی کرپشن کے کیسز ہیں، جس میں سے ایک کیس 16 ارب روپے کا رمضان شوگر مل کے ملازمین کا ہے، جس میں صرف ایک ملازم یعنی 14 ملازمین میں سے ایک ملازم مقصود چپڑاسی ہے جس کو ملک سے فرار انہوں نے کروایا، اس کے نام کے اوپر 4 ارب روپے آیا ہوا ہے۔ آتے ساتھ پہلا NRO انہوں نے شہباز شریف نے اپنے آپ کو دیا، DG FIA کو تبدیل کیا گیا، ڈائریکٹر FIA ڈاکٹر رضوان کو تبدیل کیا گیا اور ان کی ساری تفتیشی ٹیم کو تبدیل کر دیا، اور فرد جرم جو عائد ہونی تھی اس کے پیچھے استثناء حاضری سے لینا شروع کر دی ہے۔ تو بنیادی طور کے اوپر جب آپ کے ملک کے اندر آپ کا وزیر اعظم کرائم منسٹر ہو اور وہ تمام چوروں کا بادشاہ ہو، تو وہ باقی چھوٹے چھوٹے چوروں کو بھی آ کر اسی طریقے سے NRO دیتا ہے جیسے 100 لوگوں کا نام ECL سے جو ہے وہ باہر نکال دیا گیا۔ اب بنیادی طور کے اوپر آج گورنر سندھ کے لیے نسرین جلیل صاحبہ کا نام نامزد کر دیا گیا ہے، ان کے نام سے ایک لیٹر سوشل میڈیا کے اوپر سرکولیٹ کر رہا ہے کہ 2015 میں انہوں نے بھارت سے بھارتی ہائی کمشنر کو وہ لیٹر لکھا ہے اور بھارت سے انہوں نے
مدد طلب کی ہے. تو اس قسم کے لوگوں کو یہ حکومت جو ہے آگے لے کر آ رہی ہے، اور آپ کے علم میں ہے جس قسم کا ان کا اتحاد ہے، نہ جھنڈا ایک ہے، نہ نظریہ ایک ہے، نہ سوچ ایک ہے، نہ جماعت ایک ہے. میرا ان کو مشورہ یہ ہے، یہ اکٹھے ہو گئے ہیں، یہ اب اکٹھے رہیں. اور میں ان کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک انتخابی نشان لے لو. اب آپ سب اب علیحدہ علیحدہ الیکشن نہیں آپ لوگوں نے لڑنا، اب ایک انتخابی نشان لے لیں اور اس انتخابی نشان کے اوپر آپ نے الیکشن لڑنا ہے. اس کے اوپر جو ہے وہ عمران خان آپ سب کا جو ہے وہ مقابلہ کرے گا، اور جس طرح پہلے بھی مقابلہ عمران خان صاحب نے آپ کا بھرپور طریقے سے جو ہے وہ کیا ہے. اور میں یہ آپ کے سامنے ان کی چیزیں رکھنا چاہتا ہوں جس کے اوپر سوال ہونے چاہیے. نئے پاکستان میں حج کی قیمت 4 لاکھ ہوئی تھی، تو میڈیا پہ بریکنگ نیوز چلی، انہوں نے پریس کانفرنسیں کی. اب حج جو ہے وہ 10 لاکھ روپے میں ہو رہا ہے پرانے پاکستان میں. ذرا اس کے اوپر بھی سوال جو ہے وہ ان سے ہونا چاہیے. کپتان کے دور کے اندر کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی تھی، ہم نے مینج کیا ہوا تھا. آج جو ہے وہ 8-8 گھنٹے کی 10-10 گھنٹے کی جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ شروع ہو گئی ہے ان کی ٹوٹل مس مینجمنٹ کی وجہ سے. پرانا پاکستان ہے، ذرا سوال ان سے ہونا چاہیے. جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں بڑی تیزی سے نیچے جاتے جا رہے ہیں، ان سے ڈالر کی اونچی اڑان جو ہے وہ نہیں پکڑی جا رہی. شرح سود جو ہے وہ بڑھا دیا گیا ہے. اسی طریقے سے چینی، دالیں، ادویات، ان سب کی قیمتیں جو ہیں وہ ان سے قابو میں نہیں آ رہی. اور کھاد کی جو ڈی اے پی کی بوری ہے اس کا ریٹ بھی بڑھ گیا. ہم نے 8 مہینے کھاد کے پلانٹس چلائے، ان کو مسلسل گیس بھی فراہم کی تھی. اور بجلی خاص طور کے اوپر ان کے پرانے پاکستان میں 1 مہینے میں 3 بار مہنگی ہوئی ہے. کل بھی 3 روپے مہنگی ہوئی. عمران خان تو 5 روپے یونٹ بجلی سستی کر کے گئے، اور آپ اپنے بجلی کے بل اٹھا کے دیکھیں ہمارے اس وقت کے، اس کے اندر 5 روپے پرائم منسٹر ریلیف پیکج کا لکھ کر آیا ہے. ہم نے پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں نہیں بڑھائی کیونکہ ہم نے اپنی ٹیکس کلیکشن بڑھائی. اس سے ہم نے 250 ارب روپیہ ٹارگٹ کیا ہوا تھا جس سے ہم عوام کو سبسڈی دے رہے تھے، کیونکہ عمران خان کی حکومت میں منی لانڈرنگ نہیں ہو رہی تھی، کرپشن نہیں ہو رہی تھی، تو لہٰذا پیسہ عوام کو میکسیمم ریلیف دینے کی طرف ہم کر رہے تھے. تو یہ جو مگرمچھ کے آنسو بہاتے رہے ہیں، جو یہ شور مچاتے رہے ہیں، اس میں میں سمجھتا ہوں یہ بری طریقے سے ناکام ہوئے ہیں.